نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے ڈھونڈ لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندہ قرآن مجید پڑھنے والا ہو، اپنے رب کی حمد کرنے والا ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کرنے والا ہو تو وہ انشاءاللہ بھلائی پانے والا ہو جائے گا۔ بھلائی کی فکروں میں سرگردہ رہتے ہیں، یہاں سے وہاں پھرتے ہیں کہ کامیابی مل جائے، خیر پالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن سے وابستگی، رب کی حمد اور اپنی ذات پر درود پاک پڑھنے والے کو خیر کا مجدہ سنا رہے ہیں، خیر کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس خیر کو پانے کی سعادت نصیب فرمائے، ان اعلیٰ اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن، پھر انشاءاللہ عز و جل گفتگو کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا وہ جو گہنے یعنی زیور میں پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کرے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوجتے۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں۔ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا
قرية وإنا على آثارهم مهتدون. بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں یعنی مالداروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. نبی نے فرمایا اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو روشن فرمائے، منور فرمائے. مجلس کے ناظرین، رب العالمین نے ہمیں پیدا فرما کر ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب عطا فرمائے. مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے. گویا ان لوگوں میں پیدا ہوئے جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت والا بنایا. مسلمان قرآن مجید کتاب ہدایت ہمارے سامنے موجود ہے. ہم اسے کتنا پڑھتے ہیں، کتنا اس سے درس حاصل کرتے ہیں، اس کے مضامین میں کس قدر غور و فکر کرتے ہیں، اب یہ ہم پر ہے. ہم ذرا سوچ لیں، اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ اب تک ہم نے کتنا قرآن مجید پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے. اگر ایسا نہیں کر رہے تو ہم بہت عظیم کتاب کے بہت اعلیٰ نفع سے محروم رہ رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے قاری بن جائیں، اسے بار بار پڑھنے والے ہوں، اس کے احکامات کو سمجھنے والے ہوں، اس کے مضامین میں غور و فکر کرنے والے ہوں. اور یہ کام بہت آسان ذریعے سے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی آسان تفسیر صراط الجنان موجود ہو. جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں گے اس کے مضامین، قرآنی آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آتا رہے گا. اور بہت سارے جو اعلیٰ افعال ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی ترغیب پر مشتمل روایات اور احادیث بھی ہمیں ملیں گی. جن کاموں سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا، ان سے کیسے بچا جائے، اس حوالے سے کیا کیا تنبیہات ہیں، یہ بھی ہمیں جاننے کا موقع ملے گا اور ان سے بچنے کا ذہن بنے گا. اولاً اپنا ذہن اس طرف لے آئیں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے، اس کے مضامین کو سمجھنا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اللہ کریم ہماری زندگیوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما دے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے سبق. سبق انسان اپنی زندگی میں مختلف چیزوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، نصیحتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے. کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، بڑی عمر کے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ حوادثات، واقعات اور ہمارے ارد گرد ہونے والے نت نئے نرالے انداز ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دے رہے ہوتے ہیں. ہماری تجرباتی اور مشاہداتی کیفیت کیا ہے، ہم کس طرح چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کس انداز سے ان کو دیکھتے ہیں، ہماری اپنی نظروں میں غور و فکر کرنے کی عادت ہے یا نہیں، ہماری اپنی طبیعت کیسی ہے، اس معاملے پر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا. ان کن چیزوں سے ہم نے کیا کیا سبق سیکھا ہے اور کیا کیا سیکھ سکتے ہیں
اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج جان لیں اور پھر زندگی گزارنے کا اپنا انداز تھوڑا سا تبدیل کریں. ہم اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی سیرت سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. زندگی کے زبردست راز عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرتی ہے. جب بندہ اسے پڑھتا ہے تو اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اسے رہنمائی ملتی رہتی ہے، کب کس سچویشن کا سامنا ہے، کیا کنڈیشن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے حالات میں کیا انداز اختیار کیا اور کیا وہ کام تھے جو کرنے کا لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا. جب ہم وہ اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو بہت ساری آسانیاں ملتی چلی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ مدری چینل کے ناظرین، ایک سبق وہ بھی ہے جو ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں. غور کرتے ہیں کہ یار وہ جو کام ہوا تھا وہ اس میں اگر میں یوں کر دیتا نا، آج جو کھانا بنایا ہے اس میں تھوڑا سا نمک تیز ہو جاتا نا تو اور ذائقہ اچھا ہو جاتا. تو وہ پچھلی غلطی یاد آتی ہے اور وہ بات یاد آتی ہے کہ کیا مقدار شامل کی گئی تھی اور کیا کرنی چاہیے تھی. یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، لیکن ہماری زندگی کو، ہماری کوکنگ اسکلز کو بہتر کرنے کے لیے یہ بھی ایک زبردست معاون ہے، زبردست مددگار ہے. یوں جو لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو بہت ساری اچھی چیزوں سے آراستہ کر لیتے ہیں، ان کی زندگی میں گریجولی بہتری آتی جاتی ہے. اور جس کا یہ ذہن ہو کہ نہیں، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنے قداور ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے سیکھیں. پھر اس طرح کے افراد نہ کسی کو کچھ بیچارے سکھا پاتے ہیں اور نہ اپنی زندگی کو ہی بہتر بنا پاتے ہیں. ہمیں اپنے طرز عمل کا بھی جائزہ لینا ہے، اپنے افعال، اپنے انداز، اپنے کردار، اس کو بھی انشاءاللہ درستی کی طرف لانا ہے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سلسلے کو جتنا ممکن ہو سکا اول تا آخر دیکھیں گے انشاءاللہ، اور جو کچھ سنیں گے سیکھیں گے اس پر کوشش کریں گے کہ ہم عمل بھی کرنے والے بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بھی انشاءاللہ مضامین بیان ہوں گے. قرآن مجید سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان ہوگا. اور اللہ نے چاہا تو سلسلے کے اختتام پر ہم بہت زبردست کنٹینٹ اپنے ہاتھ میں لے سکیں گے کہ ہم نے آج کیا سیکھا. مبلغین الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت پیارے نعت خوان عمر اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آپ سے کلام بھی سنتے ہیں. مبلغین کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل ہوں گے. ابھی بلا تاخیر کلام کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں. اور جنہیں
محبت نے سرفراز کیا، وہ تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اور تمہارے کے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم، تمہارے کے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم، تمہارے کے ٹکڑوں سے، آقا تمہارے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے، گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے، گزارا سب کا ہوتا ہے، گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے، گزارا اپنا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے، اور کوئی فردوس ہو یا خلد ہو، ہم کو غرض مطلب
لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے کوئی فردوس ہو یا خلد ہو ہم کو غرض مطلب کوئی فردوس ہو یا خلد ہو ہم کو غرض مطلب لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے تیرے قدموں میں جو غیر کموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیونکہ ہم نے لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے اور نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے کہ جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے اور تمہارے تو ایسا اپنی تمہارے تو ایسا اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے اور زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں زمین تھوڑی سی دے دے
میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے اور پلٹتا سے کہتا ہے نصیب اس کا پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا کہ ارے غافل ارے غافل فضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے او ارے غافل فضا بہتر ہے یہاں سے پھر جانے سے اور بلا لو اپنے در پر ہم بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بلا لو بلا لو بلا لو اب تو اپنے در بلا لو اب اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو پھریں کب تک ذلیل و خوار در بے ٹھکانے سے پھریں کب تک ذلیل و خوار در بے ٹھکانے سے پھریں کب تک ذلیل و خوار در بے ٹھکانے سے نہ پہنچے انہیں قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے عمل ہی ہے نہ پہنچے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہاں حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا زبردست کلام مدنی چینل کے ناظرین شامل ہوا، جس میں محبت مدینہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پڑے رہنے کی نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے، اور جو ظاہر وہاں سے پلٹ کر آتا ہے اسے جھنجھوڑ کر کیا کہا جاتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہیں قضا بہتر ہے، یہاں بندہ چلا جائے جہاں سے یہ زیادہ بہتر ہے، لوٹ کر جائے گا کیا کرے گا، یہاں مدینے میں مرے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا اہل ہوگا، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مجدہ شفاعت پائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں محبت کرنے والوں نے محبت کا اظہار کیا اور گلہائے عقیدت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ شاعر کے کلام میں، اس طرح کے اشعار میں بہت سے اسباق ہوتے ہیں جو بندہ سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اپنی محبت کو بڑھاتا ہے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنی چاہت اور عشق میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ عطا فرمائے۔ زندگی کا سبق کیا ہے؟ کیونکہ آج سلسلے کا موضوع سبق ہے۔ زندگی کا سبق یہ ہے کہ بندہ وقتاً فوقتاً اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہے، نہیں سیکھے گا تو پچھتائے گا۔ یہ بڑا بہترین سبق ہے جس سے دانشوروں نے بیان کیا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین، علماء نے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت لو اے نگاہ والوں۔ بندہ غور و فکر کرے۔ قرآن مجید نے بندے کو غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جب اپنے حالات میں، مشاہدات میں، کائنات کے حوادثات میں بندہ غور و فکر کرتا ہے دان بھائی، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ہر بندہ اپنے حساب سے ہی سیکھ رہا ہے۔ کچھ افراد تو سکھانے کے لیے ہی گویا مامور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے استاد ہے، یہ انسان کو سبق سکھاتا ہے، سبق پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ والدین ہیں، یہ اس کو اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں۔ پھر وہ جیسے جیسے عمر گزارتا ہے، مختلف لوگوں سے مراسم قائم ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، اور ان سے یہ سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی میں مختلف تبدیلیاں لا رہا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے ایک بات کہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ کہا گیا کہ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سکھایا سبق زمانے نے۔ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، واقعی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو وقت اور زمانہ سکھاتا ہے، اور جسے جو سبق زمانہ اور وقت سکھاتا ہے نا، وہ سبق واقعی یاد رکھنے جیسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وقت کے سکھائے جانے کا انتظار کرنے کی بجائے ان چیزوں سے، ان لوگوں سے سیکھ لے کہ جو پہلے سیکھ چکے ہیں۔ کیونکہ جب انسان جو ہے نا، عام طور پر یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ وقت یا زمانہ بندے کو سکھاتا ہے جب آدمی کسی سے نہیں سیکھ رہا ہوتا نا، یعنی جو چیزیں اسلام، دین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو سکھانے والی چیزیں جن سے سیکھنا تھا، جب ان سے نہیں سیکھتا نا بندہ، تو پھر اسے وقت اور زمانہ سکھاتا ہے۔ وہ لفظ کہا جاتا ہے تمہیں تو وقت بتائے گا۔ ہاں جی، تمہیں وقت بتائے۔ وہ واقعی ایسا ہوتا ہے، جب آدمی نہیں سیکھ رہا ہوتا نا، تو پھر جس کو وقت اور زمانہ سکھاتا ہے نا، تو پھر اس نے جو سبق سیکھا ہوتا ہے نا، وہ صرف تنہا نہیں سیکھا ہوتا، پھر گھر بر معاشرہ اور یوں کہہ لیں ایک پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ سبق سیکھ چکا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اب نشان عبرت بن چکا ہے، اور عام لوگ عبرت حاصل کر رہے ہیں، لوگ عبرت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس سے۔ اور جو زمانے کے سکھانے کے انداز ہے نا، وہ اس کے اپنے انداز ہیں، اور بعض اوقات واقعی آدمی اپنا سب کچھ دے دلا کر پھر سیکھتا ہے، اور پھر اس کو پانے کے لیے اسے بہت کچھ مزید سیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمارے دین کی تو یوں کہہ لیں کہ جو ابتدا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہونے لگا اور جو پہلی وحی آئی، اس کی ابتدا ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہے، تعلیم پر مشتمل ہے، وہ پڑھنے پر مشتمل ہے،
اور اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مبارک آپ کا جو ایک وصف ہے، آپ فرماتے انما بعثت معلما، ہمیں تو اللہ کریم نے نبی بھی وہ عطا فرمائے ہیں جو تعلیم کے لیے تشریف لائے ہیں، جو سکھانے کے لیے آئے ہیں، جو سبق بتانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا، جس کے اندر اللہ کریم ہمیں مخاطب کر کے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ اس طرح کی آیات اور دیگر غور، تفکر، تدبر جو بندے کو سیکھنے کی طرف ابھار رہی ہیں، یہ جو مختلف قوموں کے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ قوم تھی، وہ کم تولتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اس کا انجام یہ ہوا، یہ کس لیے بیان کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم سیکھیں اس سے، ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور ہم یہ بات سیکھ لیں، یہ بات جان لیں کہ جس آدمی نے یہ کام کیا تھا اس کا انجام یہ ہوا تھا۔ اب اس انتظار میں رہنا کہ میں بھی یہ کام کروں اور میرے ساتھ یہ ہو، یہ یقیناً عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ جب ایک آدمی نے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ ایک بل سے، ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ایک آدمی نے، کتنی عقل مندی پر مشتمل بات ہے، اللہ اکبر، اور بالکل یوں کہہ لے کہ آنکھوں دیکھا جس کو آدمی جو ہے نا وہ جس کا تجربہ کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے، یہ وہ بات ہے۔ اور اس کے اندر ایک اشارے اور کنایت میں نبی پاک علیہ السلام نے بہت کچھ سکھا دیا ہمیں۔ 2 آدمی ہیں مثال کے طور پر کہیں جا رہے تھے، ایک نے جو ہے وہ سوراخ کے اندر ایسے یوں کر کے جو ہے وہ انگلی دی، اس کو کسی جانور نے کاٹ لیا، کسی جو ہے وہ کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ ایک کے ساتھ تو یہ ہو گیا، اب یہی آدمی دوبارہ دوسری انگلی جو ہے اس سوراخ میں داخل کرے، یا اس کے ساتھ دوسرا جو آدمی ہے وہ یہ کام کرے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی عقل مند نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک مثال کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ بھئی یہ معاملہ جو اتفاقاً ہو گیا تھا، یا کسی نے جان بوجھ کر بھی کیا تھا، اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے اس سے سبق حاصل کر لو، اس سے سیکھ لو۔ جس شخص کو ایک بار جہاں سے نقصان پہنچ گیا، جس آدمی نے ڈس لیا، جیسے سانپ ڈستا ہے نا، انسان بھی ڈستے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ سانپ کا ڈسا تو مر ہی جاتا ہے، لیکن یعنی اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بعض انسانوں کے ڈسے پانی بھی نہیں مانگتے، اس انداز میں جو ہے وہ بیچارے ڈسے جاتے ہیں، کہا گیا کہ سانپ ڈس لے تو ہے تریاق کا امکان بہت، آدمی ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واقعی ایسا ہی معاملہ ہے خالد بھائی۔ تو یہ یعنی سیکھنے کی بات یہ ہے، سبق یہ ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ جب ایک شخص، دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک بار لین دین کیا، یا ایک شخص نے جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا، اب اس کی عادت یہ ہے اس آدمی نے دھوکہ دیا۔ سیکھنے کی بات یہ ہے، اب ہر گلی محلے کا ہر آدمی جو ہے وہ اس سے یوں کہہ لیں کہ تجربہ کرنے پہنچ جائے۔ ایک آدمی کی رقم لے کر وہ فرار ہو چکا، ڈوب گیا، اس کا نہ پلاٹ ملا، نہ پیسے ملے، نہ عمارت ملی، کچھ بھی نہیں ملا، اور پیسے بھی ڈوب گئے۔ ایک آدمی کے ساتھ یہ ہو چکا، 2 کے ساتھ ہو گیا، 10 کے ساتھ ہو گیا، لیکن 100 پھر بھی قطار میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم بھی جو ہے نا یہ تجربہ کریں گے۔ عقل کا تقاضا کیا ہے، سمجھ کا تقاضا کیا ہے کہ ان 10 کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس سے آپ عبرت حاصل کریں، آپ سبق سیکھیں۔ خود تجربہ کرنے کے بعد یہ کہنا کہ بھائی اس کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ رابطہ نہ کرے، معاملہ نہ کرے کیونکہ یہ اس طرح کا آدمی ہے، تو بھائی یہ آپ کو 10 آدمی پہلے بھی بتا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا اس بندے کے ساتھ، لیکن آپ نے کہا نہیں جی میں تو بڑا سمجھدار ہوں، میں تو اس کو یوں کر لوں گا، میں تو اس کو یوں کر لوں گا، میں اس کو شیشے میں اتار لوں گا، اور میں اس کو بیوقوف بنا لوں گا، اور پتہ یہ چلا کہ وہ شیر کو سوا شیر مل گیا، اور آدمی نے دوسروں کے انجام سے جو ہے وہ عبرت حاصل نہ کی، اور خود جو ہے، اور کامیاب لوگ بھی وہی ہوتے ہیں خالد بھائی عام طور پر جو لوگوں کے انجام سے، لوگوں کے جو ان کا جو آخر ہوا ہے، ان کا اینڈ ہے، جو ان کے احوال ہیں، اس سے سیکھ لے آدمی، عبرت حاصل کرے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ نہ دے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کو ابھارنا، یہ ہمیں قرآن پہلے بتا چکا، قارون نے نہیں دیا، اس کا حشر یہ ہوا۔
حدیث پاک بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ڈرایا بھی اس سے، دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب بندہ خود غرق ہونے کے انتظار میں ہو کہ نہیں جی میں بھی یہ کام کروں گا، میرے ساتھ بھی یہ ہوگا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ پہلی قوموں کے جو واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، جو کام انہوں نے کیے اور وہ برباد ہوئے اس کی وجہ سے آپ سنبھل جائیں، آپ نہ کریں وہ کام۔ ایک سیکھنا اس انداز میں ہوتا ہے، ایک سبق لینا یہ ہوتا ہے کہ ہم کے برے انجام سے، برے کام کرنے کی وجہ سے جو نتیجہ آیا، ہم اس نتیجے سے سبق یہ حاصل کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ایک آدمی جا رہا ہے اور جاتے جاتے ایک رستے پر، مثال کے طور پر یوں کہہ لیں کہ ایک رستہ ہے، پتہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا ڈاکوؤں کی آماج گاہ ہے، یہاں جانے والے لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں۔ ایک بار گیا تھا لوٹ گیا، 2 بار گئے تھے 2 افراد لوٹ گئے۔ اب ایک رستہ یہ ہے اور ایک یہ ہے تھوڑا سا لمبا ہے رستہ لیکن یہ امن والا ہے، یہ سلامتی والا ہے، یہاں اس طرح کا کوئی جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ ان لوگوں کے انجام سے کیا سیکھیں گے؟ خود تجربہ کرنے چلیں گے یا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سرمائے، اپنے مال، اپنے اسباب کو بچایا جائے تاکہ وہ کام آئیں آپ کے مستقبل میں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جو امن والا سلامتی والا رستہ ہے، اگر تو آپ عقل رکھنے والے ہیں اور آپ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے والے ہیں، سبق سیکھنے والے ہیں، تو اب تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ رستہ اختیار کیجئے جو امن والا ہے، سلامتی والا ہے، جو سکون والا ہے، اطمینان والا ہے۔ یہ بندے کی عقل بھی اس کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اس تقاضے کو تسلیم کر لے۔ جب عقل بھی کچھ سچکا دے رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ٹھہر جانا چاہیے، رک جانا چاہیے اور بندے کو اپنی ڈائریکشن تبدیل کر لینی چاہیے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اس طرح کے کئی لوگوں کے واقعات بیان ہوئے پچھلی امتوں کے، جس طرح دین بھائی نے اشارتاً گفتگو فرمائی کہ پچھلی امتوں کے واقعات بیان ہوئے کہ بھائی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، برباد ہو گئے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، برباد ہو گئے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اس پر غور کر لیں، ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ ایک اور سبق قرآن مجید کا مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے یہ تعلیمات پیش کی گئی نا، یہ قارون کا واقعہ ہو گیا، یہ بیان کیا گیا، اسی طرح قرآن مجید مختلف واقعات بیان کرتا ہے، پچھلی قوموں کے انبیاء کے حالات بیان کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس وقت دعوے دار تھے جب نزول قرآن کا زمانہ ہے، اس وقت دعوے دار ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی نا، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو قصے ہیں، یہ تو ہم نے بہت سنے ہیں۔ کہانی اگر کہانی بھی ہو، یہ قرآن مجید کی بات میں نہیں کر رہا، میں صرف کہانی کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہانی اگرچہ کہانی ہی ہے لیکن اس کہانی کو سنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بالکل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پچھلوں کے حالات اور واقعات بیان فرمائے، اس واقعات کو بیان کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بندہ اس مقصد پر غور کرے، اور وہ مقصد سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پچھلے لوگ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ اب جو لوگ موجود ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں اور رب کی نافرمانی کے راستے پر نہ چلیں، کیونکہ رب کی نافرمانی کے راستے پر چلیں گے تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں فلاح نہیں ہے، جس میں کامیابی نہیں ہے، جس میں نجات نہیں ہے۔ اب بندہ نہ سمجھے اور اس کے باوجود یہی کہتا رہے کہ جناب قرآن تو پچھلوں کے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، تو ان کہانیوں سے ہم نے کیا سیکھا، ہمارے لیے جو احکامات ہیں وہ بندہ کیسے سیکھے گا، قرآن سے کیا سیکھیں، کیسے بھائی اگر ایک بات پر غور کیا جائے نا تو قرآن مجید میں جو فَاعْتَبِرُوا ہے نا، اس سے یعنی عبرت حاصل کریں، عبرت حاصل کرنے والے یا تو اولی الالباب ہوتے ہیں یا اولی الابصار ہوتے ہیں، یا تو وہ سمجھ والا بندہ ہوتا ہے، عقل اور شعور رکھنے، اور انہی کو اللہ کریم نے مخاطب فرمایا بھائی سمجھ والے، عقل والے، یہ لوگ کیا ہیں، یہ عبرت حاصل کریں گے، ان کو خاص طور پر توجہ دلائی جا رہی۔ اسی طرح اولی الابصار جو ہیں، جو نگاہ رکھنے والے، عبرت کی جو ہے وہ نگاہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے، وہ سیکھیں گے۔ اور رہے وہ لوگ کہ جو ان کے علاوہ ہیں،
وہ ظاہر سی بات ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اللہ۔ بندہ اپنے آپ پر بھی غور کر لے، وہ اولی الابصار میں سے ہے یا اولو الباب میں سے ہے یا کسی اور گروہ سے اس کا تعلق ہے۔ ہاں جی، تیسرا گروپ ہے اگر تو اس پر اگر غور کر لے اور وہ گروپ اس کیٹیگری میں کہیں سے بھی شرکت نہیں رکھتا تو پھر اس نے عبرت کا نشان ہی بننا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نشان عبرت بننے سے بچائے، ہمیں اپنے محبوب آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب، انسان نے قرآن سے کیا سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، بے شک، ہمیں پیدا کر دیا اور بے سر و سامان چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور بے آسرا نہیں چھوڑا۔ یہ جو بات آپ نے کہی نا، اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا کہ آج وجود خالد بھائی موڈ میں ہے، آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، وجود آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا نا، اس سے پہلے کائنات کو آراستہ کر دیا گیا، یہاں زمین کو بچھا دیا گیا، یہاں پیڑ اگا دیے گئے، یہاں پہاڑوں کو کھڑا کر دیا گیا، یہاں دریا بہا دیے گئے، یہاں نہروں کا نظام جاری تھا۔ یہ سب بنانے کے بعد، اب یہ سب بننے کے بعد منتظر کس کے ہیں؟ اس آدم کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجنا ہے۔ کہا وجود آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ نیل گوں افلاک، یہ خیمہ افلاک جو سجایا گیا یہ انسان کے لیے سجایا گیا۔ اب اس نے آنا ہے، یہ بے سر و سامان نہیں آیا، اس کے لیے پہلے کائنات کو آراستہ کر دیا ہے۔ کتنی جگہ ارشاد فرمایا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کس کے لیے سجایا گیا ہے یہ آسمان؟ انسان ذرا آسمان پر جب نظر ڈالتا ہے تو خود اپنے دل میں سکون محسوس کرتا ہے کہ میرے دیکھنے کے لیے، میرے منظر کے لیے اور پھر سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، اس کی ایک الگ داستان۔ ایسا ہی ہے خالد بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سر و سامان نہیں چھوڑا، بے آسرا نہیں چھوڑا، اور وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، حق کی راہ کی پہچان کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا انتخاب فرمایا۔ انبیاء کرام کا ایک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نئی شریعت کے ساتھ نہیں آنا، کہ حضور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کرام کا سلسلہ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، کیا اب تربیت کا سلسلہ اب ختم ہو جائے گا؟ چونکہ انبیاء کرام کے خاتم تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب ہم کن سے سبق حاصل کریں، کن سے درس حاصل کریں؟ کون ہے جو امت کی، لوگوں کی، انسانوں کی رہنمائی کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کرام کے سر پر یہ سہرا سجایا، تو یہ صحابہ کرام پھر اسلام کی ترویج کے لیے، اس تعلیم و تربیت کے سلسلے کو بڑھانے کے لیے پھر آگے چلے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا دور بھی ختم ہوا، پھر تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا۔ یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ دور پھر تبع تابعین کے بعد پھر اولیاء کرام، علماء کرام، انہوں نے یہ سہرا اٹھایا اور دین کی ترویج، دین کی اشاعت، یہ سلسلہ لے کر اب یہ قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب دیکھیں، قرآن اور حدیث جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا پیارا قرآن ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین ہیں، اب انسان نے ان سے درس کیا حاصل کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہمیں قرآن جو دیا گیا، یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی گئی کہ جس میں ہر خشک و تر کا بیان اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ بات وہی ہے کہ دیکھنے والا کون ہے، تفکر کرنے والا کون ہے؟ دیکھنے والی آنکھ ہو، تفکر کرنے والا دماغ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ بس تربیت کس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے ایک تسلسل بیان کیا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تربیت فرمانے والے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ سارے افراد یوں سمجھیں کہ بدل رہے ہیں لیکن مخزن تربیت وہی قرآن۔ جی بالکل،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اس کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. بالکل اس کی روشنی سے اب جو تربیت فرما رہا ہے وہ رہنما ہے، وہ نشان منزل کی طرف بندوں کو بلا رہا ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ جو یہ کتنا پیارا سلسلہ ہے کہ قرآن کو تھاما ہے اور قرآن کو تھام کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھام کر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے جس نے بھی عمل کیا ہے آج تک پھر دنیا ان کو یاد کرتی ہے. آج صدیاں گزرنے کے بعد صحابہ کرام کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ انہوں نے قرآن کو تھاما تھا. آج صدیاں گزرنے کے بعد اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ کربلا کے میدان میں بھی انہوں نے قرآن پاک کا وہ درس دیا، صبر کا وہ درس دیا کہ مطلب کہ یہ بیان کیا جائے کہ عشق و مستی میں رب تعالیٰ کی محبت، رب تعالیٰ کا عشق و مستی میں جو تعلیم و تربیت کا وہاں پر بھی سلسلہ رہا، رہتی دنیا تک کے لیے مثال کو قائم کر دیا گیا. تو یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا. آج بھی اور صبح قیامت تک جو بھی افراد قرآن کو تھامیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھامیں گے، ان سے درس حاصل کریں گے، سبق حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اوج ثریا تک پہنچائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی کو بے سر و سامان تو نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ممتاز فرما دیتا ہے. ان کو آج امام اعظم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، پھر اس سے درس حاصل کیا، پھر لوگوں تک پہنچایا. آج غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو صرف یوں کہیں نا کہ ایک ولی کی کیفیت سے ہی تو ہم دیکھتے ہیں. بے شک بہت بڑے ولی ہیں کہ ان کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، لیکن غوث اعظم بہت بڑے مفتی بھی تھے، قرآن کے عامل بھی تھے، حدیث پاک پڑھنے والے، حدیث کا درس دینے والے تھے. تو وہ کتنی شان والے تھے کہ انہوں نے درس حاصل کیا، پھر امت تک پہنچایا. اب یہ قرآن ولایت تعلق قرآن کی نسبت سے نصیب ہوئی. جی ہاں، تعلق قرآن کی وجہ سے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا، حدیث کے ساتھ تعلق جوڑا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اب قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ جس میں ہر مسلمان کے لیے ایک درس ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری ہے. یہ اس کا دیکھیے حسن تو دیکھیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے برکت والی کتاب اتاری ہے. اس میں کتنی برکتیں ہیں. اگر صحت کے اعتبار سے دیکھی جائے تو برکت ہے، اگر دل کی جو بیماریاں ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی اس میں برکت ہی برکت ہے. کہیں کوئی معاملات پریشانی ہو تو ہم اللہ کا قرآن تھامتے ہیں، دلوں کو جہاں پر سکون ملتا ہے وہاں پر راہیں بھی آسان ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے لیے راہوں کو آسان فرما دیتا ہے. فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری. تو کیا کہا؟ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو، اس قرآن کی پیروی کرو. یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ درس کہ قرآن کی پیروی کرو. کیوں اور کیا کرو؟ وَاتَّقُوا، اور پرہیزگاری بھی اختیار کرو. اس کی پیروی بھی کرو اور پرہیزگاری بھی کرو. تو ہوگا کیا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب بھی جو بھی قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کو تھامے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اس پر رحم کر دیا جائے گا. ہم اگر زمانہ پچھلے ماضی کا اگر دور دیکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں یا تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں نے جہاں پر پوری دنیا پر مسلمانوں کا راج رہا ہے، مسلمانوں کا ایک نام رہا، مسلمانوں کے حسن اخلاق کا، مسلمان کے کردار کا، مسلمان کے معاملات کا، مسلمان ابھی جس طرح قرآن پاک کی جو آیات بینات بیان کی گئی، عدنان بھائی نے جس طرح بیان کیا کہ ناپ تول میں جو کمی کرتے تھے اور یہ درس دیا گیا. جب مسلمان نے قرآن کو سمجھا اس نے ناپ تول میں کمی کو چھوڑا ہے. جب مسلمان نے قرآن کو پڑھا اس سے درس حاصل کیا، جھوٹ کو چھوڑا ہے. جب مسلمان نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، درس حاصل کیا، سبق حاصل کیا، بدنگاہی کو چھوڑا ہے، والدین کا ادب کیا ہے، نمازوں کی پابندی کی ہے، قرآن کو تھاما ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما ہے. جب ان ساری چیزوں کو جب مسلمان نے تھاما ہے اور پھر مسلمان نے پوری دنیا پہ راج بھی کیا اور غیروں کی نظر میں بھی مسلمان کی ایک عزت تھی، مسلمان کا ایک وقار تھا. آج کیوں مسلمان پریشان ہے؟ آج کیوں مسلمان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے؟ اس لیے وہ کہا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میں اور آپ، ہم مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے؟ کیا ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جس طرح شروع میں یہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے گھروں کی زینت ہونی چاہیے تفسیر صراط الجنان. ہم نے اتنی آسان
آسان انداز میں تفسیر کو بیان کر دیا گیا مفتی قاسم صاحب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے مفتی صاحب کو. اتنا یعنی امت پر کتنا بڑا یہ احسان ہے اور اتنی آسانی کر دی ہر بندے کے لیے. ایک عام فہم بندہ بھی جیسے اردو پڑھنے آتی ہے وہ پڑھ لے تو اسے تفسیر سمجھ میں آ جائے، ترجمہ سمجھ میں آ جائے. کیا ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھا؟ کیا تفسیر کے ساتھ ہم نے پڑھا؟ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حال وہی ہے کہ ہمارا قرآن جزدان میں ہے، کوئی مرنے لگا تو ہم نے قرآن کو کھولا، کوئی پریشانی آئی تو ہم نے قرآن کو کھولا، ہم نے اگر قسم کھانی ہے تو ہاتھ اس پر رکھنے کے لیے ہم نے قرآن کو کھولا. ہم غور کریں کیا قرآن کے نزول کا سبب یہی تھا کہ مرنے والے کے پاس پڑھا جائے، برکت ملے گی مرنے والے کو، اور پڑھا بھی جائے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اسے برکت ملے گی. لیکن قرآن کے نزول کا سبب یہ نہیں ہے، اس سے درس حاصل کرنا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے. قرآن قسموں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن تو رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے. یہ تو امت کی اصلاح کے لیے نازل ہوا جس میں ہر چیز کا بیان کر دیا گیا. اب ہم غور کریں ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے اور ہونا چاہیے. اگر تعلق نہیں ہے، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت ہو، صرف رمضان تک ہی محدود نہ ہو بلکہ ہر روز ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی فکر پر، امیر علیہ سنت کی دور اندیشی پر، امیر علیہ سنت کی سوچ پر، درد امت پر قربان جائیں کہ امیر علیہ سنت نے جو 72 نیک اعمال کا رسالہ دیا ہے اس میں باقاعدہ امیر علیہ سنت ایک نیک عمل بھی یہ ہے کہ کیا آج آپ نے 3 آیات ترجمہ اور تفسیر پڑھ یا سن لیے ہیں؟ تو یہ اس میں بھی امیر علیہ سنت کا کیا ہے؟ یہ درس ہے کہ امت کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ سبق حاصل کریں قرآن سے، اور ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں. تو لہٰذا میں دعوت بھی دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو 72 نیک اعمال کا رسالہ بھی لیں. اپلیکیشن اگر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے 72 نیک اعمال کا رسالہ بھی لیں اور پھر اس کو رسالے کو پڑھیں. انشاءاللہ فکر آخرت کا ذہن ملے گا اور درس ملے گا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا کیسا رشتہ مضبوط کرنا. سبحان اللہ. الفاظ قرآن بھی پڑھیں اور قرآن کا مضمون اور مفہوم بھی سمجھیں. حضرت مفتی محمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ برکت اور لذت ایمانی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہترین مشغلہ. اللہ نصیب کرے. فرمایا اس سے انسان دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے. فرمایا یہی تاثیر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پڑھنے، لکھنے اور اس کی شرح کرنے میں ہے. کیونکہ مفتی صاحب نے جہاں یہ تحریر فرمایا ہے تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرح کر رہے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ اس وقت جو ذوق بن رہا ہوگا، جو کیفیت مل رہی ہوگی، تو لکھا کہ یہی لذت، ذوق ایمانی، جذبہ ایمانی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث کی شرح کرنے سے بھی نصیب ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے قرآن کی تفسیر وہ کرے گا جو اس کا اہل ہوگا. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرح ہر کوئی ایرا غیرہ بیان نہیں کرے گا بلکہ وہ بیان کرے گا جو صاحب علم ہوگا. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، اس کے تعلق کو بالکل قائم رکھیں اور کاش یہ تعلق ایسا قائم ہو. بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو مرنے کے بعد کسی کو قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے تو میرے مولا مجھے بھی عطا فرمانا. یہ کیسی محبت تھی قرآن سے کہ مرنے کے بعد بھی یہ دعا کر رہے کہ قبر میں بھی مجھے تلاوت قرآن کی توفیق. اور یہاں جیتے جی بندوں کا یہ حال ہے کہ قرآن سے ایسا تعلق چھوڑا ہوا ہے کہ اگر یہی پوچھ لیا جائے نا کہ آخری مرتبہ قرآن مجید کب کھولا تھا تو شاید ہمیں یاد نہ آ رہا. بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ ہمارے لیے کہ جو کتاب ہماری نصیحت کے لیے آئی، جو ہماری ہدایت کے لیے آئی، جو ہمارے دلوں کی پریشانیاں، دلوں کی بیماریاں، دلوں کے امراض ختم کرنے کے لیے آئی، جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لانے کے لیے آئی، جو ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے آئی، بد عملی سے اچھے اعمال کی طرف لے کر آنے کے لیے آئی، وہ کتاب جو کتاب ہدایت کہلائی، ہم نے اسی کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اسی کو چھوڑا ہوا ہے. تو پھر بلا بتائیے کہ ترقی کیسے ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے. ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میسیجز بھی شامل کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے. میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے عام صلی علی کہتے کہتے پروگرام بڑا زبردست پروگرام ہے اور آج کا موضوع بھی آپ نے بڑا زبردست لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آج کے موضوع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس طرح
امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ویسا بنائے، اور آج میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ مجھے امیر اہل سنت کا ابھی جو پچھلے دنوں ایک نیا کلام آیا تھا، مرہم روح جاں مدینہ ہے، یہ کلام سنا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک برکت دے عمر بھائی۔ کلام نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، ایک فرمائش یہ بھی ہے، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، یہ کلام سنا دیا جائے۔ اور مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ میں احمد بات کر رہا ہوں جی، کریے۔ شہداد پور سے ہیں اور کلام سننا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، واہ جی واہ۔ حمزہ والا سے میسج ہے، اور اللہ کریم ہم سب کو با ادب میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اچھا جی، میری آواز میں کلام نہیں سن سکیں گے، اور فی الحال عمر بھائی انشاءاللہ ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، یہی کلام سنائیں گے، اللہ پاک برکت دے۔ اچھا جی، کرے چارہ سازی زیارت کی، اس کلام کی فرمائش ہے، واہ جی واہ۔ امیر اہل سنت کی منقبت کی بھی فرمائش ہے، سبحان اللہ۔ کچھ کالز دیجئے، پھر مزید میسیجز لیتے ہیں۔ میں ہوں فاطمہ طاہرہ امین کے نام سے، آپ مجھے ایک کلام سنا دے۔ مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کریم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ اور یہ تو ذوق والا کلام ہے جس کی فرمائش کی ہے کہ جب بندہ جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ مرحبا مقدر پھر آج جگمگایا ہے، مسکرایا ہے، اور کیا ہے آگے، شاہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کریم برکت دے۔ مزید احمد رضا پاری نالا خود سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پروگرام صلی اللہ کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ خالد بھائی ماشاءاللہ آپ بہت ہی اچھے لگتے ہیں ہمیں، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عمر بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کے حسن زن سے مجھے اچھا بنائے، اور سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یاد یہ الفاظ کہتے ہوئے آئی۔ اللہ کریم ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیض سے مزید حصہ عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ میں علی رضا اتاری بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے، کعبہ بڑی دور آقا کلام سنا دے۔ بھائی یہ ایک میسج بھی آ رہا ہے عمر بھائی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں روزانہ میسج کر رہا ہوں، رو رو عمر گزاروں کیسے، یہ کلام سننا ہے میں نے۔ واہ بھائی واہ، کلام کون سا سننا ہے؟ قسمت میری چمکائیے آقا۔ اچھا جی، چلیں کچھ مزید کال دیجیے، اس کے بعد عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ پیارے نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ اگر آخر میں یہ صلاۃ و سلام سنا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ صبا در مصطفیٰ تے جا کے کویں درود و سلام میرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت دے۔ مزید میرا نام عبدالرحمت ہے، میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے حالت بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ نعت ہاں اسلامی بھائی سے عرض ہے مجھے یہ والا کلام سنا دے۔ صبح طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ مزید کال دیجیے۔ میں فاتحہ اتاریہ، مجھے یہ کلام سنا دے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی۔ سبحان اللہ، ماہ کی فضا مدینے کی۔ عمر بھائی آپ کی طرف ہیں کچھ کلاموں کی فرمائشیں پوری کیجئے، کچھ مزید میسیجز بھی ہیں وہ بھی الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ان کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا
تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں مدینہ ہے مرہم روح جاں مدینہ ہے مرہم روح مرہم روح جاں مدینہ ہے مرہم کیوں
گرنے والے وہاں سنبھلتے ہیں، گرنے والے گرنے والے گرنے والے وہاں سنبھلتے ہیں، قوت بے کسا مدینہ ہے، قوت بے کسا مدینہ ہے، مرہم روح اور مجرموں بے خطر چلے مجرموں بے خطر چلے جائے امن و امان مدینہ ہے، جائے امن و امان مدینہ ہے، مرہم روح اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں، اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں، میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے، میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے، عاشقان رسول کے دل میں میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے، عاشقان رسول کے دل میں، ہاں واللہ عاشقان رسول کے دل میں، فضل رب سے نیہاں مدینہ ہے، فضل رب سے نیہاں مدینہ ہے، فضل رب سے یہاں مدینہ ہے، مرہم روح یا خدا جھوم ہوا یا خدا جھومتا ہوا تار، یا خدا جھومتا ہوا تار، یا خدا جھومتا ہوا تار، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، قسمت میری چمکائی یہ آقا کا قسمت میری چمکائی یہ آقا
قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا بے چین ہوں دیدار کی خاطر بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا تیری یاد میں تڑپاتی ہے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی سرستے وی رنگ ماہی تیری دید نو حسرت ہن بڑیاں للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا میرے تم خواب میں میرے روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا آخری وقت ہے بیمار کا دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا کچھ نہ جائے کہیں چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے لیلا میرے خواب
رحمت میری چمکائی چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا۔ اللہ رب العالمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فی الحال ایک اینیمیٹڈ اسٹوری دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے میں واپس آتے ہیں۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث۔ ایک تو اس مسئلے نے میرے ناک میں کم کیا ہوا ہے، چیخیں رکھنے رہے اور ناک کھولنے رہے۔ ارے یہ کس نے توڑا؟ کسی نے پائپ پہ لیا ہوا ہے۔ ارے واہ کنو، آپ نے توڑا ہے؟ نہیں تو یہ تو یہاں گرا ہوا تھا، چلے مل کر کھاتے ہیں۔ نہیں ایسا، یہ دیکھیں، اسے شاید کسی جانور نے بائٹ کیا ہوا ہے، اسے ہم نہیں کھا سکتے۔ بابا جان کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی پھل جس پر ڈاؤٹ ہو کے کسی جانور نے کھایا ہوا ہے وہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ یہ کیا تھا؟ کنو کھانا تھا نا آپ نے، لے کھائیں، کیسا لگا؟ آپ میرا مذاق بنا رہی ہیں۔ اب دیکھیں، اب آیا آپ کو مزہ؟ میرا مذاق اڑا رہی تھی نا آپ۔ کتنی بدتمیزی والی حرکت ہے یہ۔ اب بچ کر دکھائیں، نہیں لگا؟ اب دیکھیں، بچ گئی۔ اچھا ہوا بچ گیا، ورنہ میرے بھی لگ جاتی۔ بہت ہی بری حرکت ہے یہ۔ آپ یا اللہ، یہ کیا آپ نے عافیہ؟ سارے لون کو بھی خراب کر دیا اور اتنے سارے کننے بھی ضائع کر دیے، کتنی بری بات ہے یہ۔ بابا جان کو پتہ چلے گا تو کتنا ناراض ہوں گے۔ سوری آپی، ہم تو بس کھیل رہے تھے۔ عافیہ، کھانے پینے کی چیزوں کا کھیل بنانا بہت ہی بری بات ہے، یہ رزق کی بے ادبی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، رزق کا احترام ہم پر لازم ہے۔ دیکھیں کتنی گندگی کر دیا آپ دونوں نے۔ اور ہم جو بال بچے وہ الگ۔ اور کیا اگر ہمارے لگ جاتی تو؟ دوسروں کو ایسا کرنے سے منع کرنے کے بجائے آپ خود بھی اپنی سہیلی کے ساتھ ایسا کرنے لگ گئی۔ دیکھیں کنو بھی کھانے کی چیز ہے، آپ دونوں نے اتنے سارے کنو بھی ضائع کیے اور لون اور دیواروں کے ساتھ اپنے کپڑے بھی گندے کر لیے۔ بہت ہی بری بات ہے بیٹا یہ، اس طرح کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا رزق کی بے ادبی بھی ہے اور یہ اسراف بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حد سے بڑھنے کا ایک معنی اسراف کرنا بھی ہے۔ اسراف کرنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ بچوں کو کوئی ایسا کھیل بھی نہیں کھیلنا چاہیے جس سے انہیں چوٹ بھی لگ سکتی ہو اور گھر میں گندگی بھی ہو۔ سوری بابا جان، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ سوری انکل۔ اٹس اوکے بیٹا، بس آئندہ اب آپ لوگ ایسا نہیں کیجیے گا۔ چلیں اب آپ گھر کے اندر جائیں، میں ذرا لان کی صفائی کر دیتا ہوں۔ بابا جان ہم بھی آپ کی ہیلپ کرائیں، میں بھی ہیلپ کرواؤں گی۔ اچھا بیٹا چلیں آپ لوگ مل کر یہ کینو سمیٹیں، میں صفائی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بیٹا وہاں سے بھی اٹھا لیں، ادھر بھی ہے، شاباش۔ بیٹا یہ بھی اٹھا لیں، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں کھانے پینے کی چیزوں سے کھیل کر
ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی انہیں ضائع کر کے اسراف کرنا چاہیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والاسراف، یعنی اسراف سے بچو۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اصل پیغام قرآن ہے جو مدنی چینل کوشش کر رہا ہے کہ مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے آپ تک پہنچایا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی خدمت قرآن کے حوالے سے سرگردہ ہیں۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کی یہ ساری خدمات قرآن اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ مبلغین جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جس طرح خدمات کر رہے ہیں، الحمدللہ اس میں ایک زبردست کنٹریبیوشن آپ حضرات کا بھی ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کے دست و بازو بنتے ہیں۔ اپنے تعاون کو جاری رکھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ خدمات قرآن جاری رہیں گی۔ نور قرآن کو گھر گھر پھیلانے کے لیے انشاءاللہ عاشقان رسول کی یہ عالمگیر تحریک دعوت اسلامی اپنی کوششیں کرتی رہے گی۔ ہمت آپ بندھاتے رہیے گا اور اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، مددگار بھی عطا فرمائے اور ہماری مدد بھی فرمائے، اور دین کی خدمت میں ہم سب کو اپنا حصہ ملانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے سلسلے کا عنوان رہا سبق۔ مختلف چیزوں سے مختلف لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بڑا بہترین رہنما ارشاد فرمایا، اور ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، حضور کی پیاری حیات طیبہ انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ بندہ حضور کی سیرت کو دیکھتا ہے تو کیا کیا سیکھ سکتا ہے۔ رحمت کی، شفقت کی تعلیم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت دیتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جائے، صلہ رحمی کی جائے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ بزرگوں کا، بڑوں کا احترام کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہے۔ مہمان آئے تو اس کا استقبال اور اس کی خدمت کس انداز سے کی جائے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ جھوٹ سے بچنے کی تعلیم ہے، سچ بولنے کی ترغیب ہے، وعدہ پورا کرنا عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سکھاتا ہے۔ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس سے نرمی کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہیں۔ پڑوسی انسان کا، نیبر جس کے ساتھ اس کا بالکل تعلق ہے ہی، اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیے، حضور کی تعلیمات دیکھیے تو یہ انسان کو بتاتی ہیں کہ انسان یہاں اپنا کس طرح اچھا ایک پڑوسی بن کر اپنی زندگی کو بھی آسان کر سکتا ہے اور دوسروں کی زندگی میں بھی سکون اور چین کا باعث بن سکتا ہے۔ ملازمین اگر ہم نے رکھے ہیں، ہمارے خدام ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، تو ان سے خدمت لینے میں، ان کو خدمت کا بدل دینے میں کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کے حقوق کی کس طرح سے رعایت کی جائے، اس کا ذہن الحمدللہ ہمیں دین اسلام اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت سکھاتی ہے۔ اسلام یتیموں پر شفقت کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی اس پر اگر تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں، کیونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی زبردست تعلیم ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی، یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے تعلیم کی صورت میں بھی، اور خود نبی پاک علیہ السلام کے عمل مبارک کی صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں اولاد کے ساتھ اور بالخصوص بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیم نبی پاک علیہ السلام نے دی ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، وہ دنیا جہان میں واحد، منفرد اور یکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود انبیاء کا سردار ہونے کے باوجود اور اتنا بڑا مقام، مرتبہ اور سٹیٹس ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے وہ جو ایک عزت افزائی کا معاملہ فرمایا، خود کھڑے ہو کر، خود اٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کا استقبال فرمانا، اپنی جگہ پر بٹھانا، یہ بہت بڑی عزت دینا ہوتا ہے کسی شخص کو، کہ آدمی جہاں خود بیٹھا ہے اس جگہ پر کسی آنے والے کو بٹھائے، یہ عزت دینے کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے۔ جس زمانے میں یوں سمجھیں کہ زمین بوس کر دیا جاتا ہے، درگور کر دیا جاتا ہے زندہ بیٹیوں کو، اس وقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو
مسند نشین کر کے بتایا ہے کہ اس طرح سے عزت دی جا سکتی. نبی پاک علیہ السلام نے بتایا، اور یقیناً بیٹیاں جو ہیں وہ سجدہ شکر ادا کریں اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ کریں، اور اسے سعادت مندی سمجھیں کہ جنہوں نے بیٹیوں کو یوں مسند نشین کرنا بتایا ہے باپ کے لیے، کہ بیٹی کا مقام یہ ہے باپ کے نزدیک. اور نبی پاک علیہ السلام پھر جو ہے وہ انہیں بوسہ دیتے، پیار کرتے، شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام خود آپ نے اپنی شہزادی کے ساتھ یہ کر کے بتا دیا کہ جو انبیاء کے اخلاق ہیں نا بیٹیوں کے متعلق وہ ایسے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نبیوں کے سردار کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو انداز ہے اور جو آپ سے ماننے والوں کا انداز ہونا چاہیے، وہ ظاہر سی بات ہے وہی ہونا چاہیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. بالکل، جن کی اس طرح سے بھی تکریم کی جائے جیتے جی بھی، اور اگر ان کے بڑوں کا انتقال ہو جائے اور وراثت میں جو لوگ بہت برے حالات دیکھنے میں تو آتا ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے یہ، لیکن وراثت میں بھی ان کا حصہ ہے، وہ بھی پورا دیا جائے، ان کے حقوق کی رعایت کی جائے. یہ دین اسلام کی تعلیم ہے. اللہ کریم ہمیں تعلیمات اسلام پر عمل کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک شعر صلاۃ السلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، اس دل کو راس بھی تمہیں ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر